من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو انسان استعمال کر رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ استعمال تو کر رہا ہے لیکن جو دینے والا مولا ہے، جو دینے والا مالک ہے، اس کا کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا. ان نعمتوں کو کبھی بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اتنی نعمتوں سے ہم سب کو اللہ نے آراستہ فرمایا ہے اور ہم سب کو استعمال کرنے کا موقع اور صلاحیت عطا فرمائی. اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ چاہتا تو ہمیں انسان بنانے کے بجائے کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب کو انسان کی شکل، صورت، عقل، سمجھداری، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، اچھے اور برے چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو کوئی جانور بھی بنا سکتے تھے، کوئی درندہ بھی بنا سکتے تھے، کوئی پرندہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا. اور ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کے ساتھ اللہ نے اس سے بھی بڑی نعمت یہ دی عطا فرمائی کہ اللہ نے انسان کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ انسان میں بنا دیتا، اگر ایمان نہ ہوتا، اگر مومن نہ ہوتے، اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہمارا انسان بن کر بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خسارہ تھا، پریشانی تھی، مصیبت تھی. اس لیے کہ مومن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، کافر کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے. وہ تو ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے کر نہیں آتا، کتابوں پر ایمان لے کر نہیں آتا، قرآن پر ایمان لے کر نہیں آتا، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا.
اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی. اگر مسلمان اگر ان نعمتوں کو نہیں پہچانے گا، اگر مسلمان ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرے گا، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پہچان کر زندگی نہیں گزارے گا، تو وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی خسارے میں ہوگا. اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ نے مہلت عطا فرمائی. اے میرے بندے، جا دنیا میں جا کر میرے بتائے ہوئے طریقے پر چل. اے میرے بندے، دنیا میں جا کر میرے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل. اللہ نے زندگی کا موقع عنایت فرمایا. اگر ہم یہ زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزاریں گے، اگر ہم اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو انسان بھی بنایا، ایمان والا بھی بنایا، لیکن اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے، اگر ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی، کسی کی زندگی 20 سال گزر گئی، کسی کی زندگی 25 سال گزر گئی، کسی کی زندگی 30 سال گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلا کہ انسان کی زندگی کیسے گزر گئی. سال شروع ہوتا ہے اور سال ختم بھی ہو جاتا ہے. 20 سال آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے 20 سال مکمل ہو گئے. 21واں سال شروع ہو رہا ہے، جنم دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے اور سالگرہ مناتا ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب ہوتے ہوئے جا رہا ہے. اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. وہ یہ خوشی میں رہتا ہے کہ میرا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، میرا سالگرہ منایا جا رہا ہے، میرا جنم دن منایا جا رہا ہے. یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ نیو ایئر کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے. اس طریقے سے آدمی سوچتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ، وہ آدمی وہ اپنے آخرت کے قریب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ بندہ اپنے خبر کے قریب جاتا ہوا ہوتا ہے، خبر کے قریب چلا جاتا ہے، جہاں پر اسے ہمیشہ ہمیشہ سونا ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے اصلی مقام کے قریب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. آج میں خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں جدید زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، میری عمر اتنی ہو رہی ہے، مجھے میرا سالگرہ منایا جا رہا ہے، میرا جنم دن منایا جا رہا ہے. اگر اللہ نے یہی مقصد سے اگر دنیا میں بھیجتا تو ہمیں شریعت کے اندر بتایا جاتا کہ تم جنم دن بھی مناؤ، تم سالگرہ بھی مناؤ، تم برتھ ڈے بھی مناؤ. لیکن نہ قرآن میں ہے، نہ شریعت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ نے کرنے کے لیے بتلایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر یہ اعمال تھے. بلکہ جیسے جیسے زندگی ختم ہوتی ہوئی چلی جاتی تو ان کے ذہنوں میں، ان کے خیالات میں یہ فکر پیدا ہو جاتی کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ مجھے سوال کریں گے، میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، بتلا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا. میں نے تجھے موقع عنایت فرمایا تھا، بتا اس موقع کا تو نے کیا فائدہ اٹھایا. میں نے تجھے طاقت عطا فرمائی تھی، بتا تیری طاقت کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کو تو نے کیا کیا. میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی تھی، اپنی تو جوانی کو کہاں پر لگایا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ یہ سوالات کریں گے. ہماری زندگی ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن آدمی کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. بتلایا جاتا ہے کہ آدمی کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کی طرح. جس طریقے سے اتنا
اتنا بڑا برف کا ڈھیلا ہوتا ہے، اسے کہیں ایک جگہ پر رکھ دیا جائے، کیا وہ برف کا ڈھیلا اس کے اندر کے ترقی آئے گی یا ختم ہوتے ہوئے چلا جائے گا؟ برف آہستہ آہستہ، اسے محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ آہستہ اتنا بڑا تھا، تھوڑے ایک گھنٹے کے بعد اتنا ہو جائے گا، پھر اور ایک گھنٹے کے بعد اتنا ہو جائے گا، اور ایک گھنٹے کے بعد اتنا ہو جائے گا۔ یہ وقت آئے گا کہ وہ برف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ برف اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں سے ختم ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس جگہ پر برف ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی برف کے مانند ہے، ہماری لائف بھی برف کے مانند ہے۔ روزانہ آج جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو پوری زندگی میں دوبارہ جمعہ تو آئے گا، لیکن ہماری زندگی کے اندر جو ایک دن کم ہوا ہے، ایک دن ختم ہوا ہے، وہ دوبارہ ہرگز نہیں آ سکتا۔ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی اس لیے عنایت فرمائی ہے تاکہ میرے بندے دنیا میں جا کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو جائیں، تاکہ میرے بندے دنیا میں جا کر اچھے کام کرنے والے ہو جائیں۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میرے بندے دنیا میں جا کر جو نافرمان بندے ہیں اور اچھے بندے ہیں اس میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ یہ اچھے بندے ہیں، یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ اچھی بات کرنے والے ہیں، یہ اچھے اخلاق والے ہیں اور اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، یہ بندے سنتوں پر چلنے والے ہیں، یہ بندے اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں اور اخلاص کے ساتھ زندگی، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جا کر میرے کون سے بندے ایسے ہیں جو مجھے راضی کرنے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے مواقع دیتے ہیں کہ میرے بندے اب میرے سے قریب ہو جائیں، میرے بندے اب میرے نزدیک ہو جائیں، اب میرے بندے مجھے ڈرنے والے ہو جائیں، اب صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہو جائیں، صراط المستقیم پر چلنے والے ہو جائیں، گمراہی کے راستے کو چھوڑنے والے بن جائیں، غلط راستے کو چھوڑنے والے بن جائیں، جھوٹ کو چھوڑنے والے بن جائیں، بدکاری کو چھوڑنے والے بن جائیں، دھوکے کو چھوڑنے والے بن جائیں اور اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے والے سے بچ جائیں، سود خوری سے بچ جائیں، زنا خوری سے بچ جائیں۔ ہر وہ عمل جس عمل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان تمام اعمال سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اگر اس موقع کو ہم غنیمت جان کر سچی پکی توبہ کر کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی ہماری بنے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ میں نے تو اب تک کی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ اب تک تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، جھوٹ میں زندگی گزاری ہے، دھوکے میں زندگی گزاری ہے، اے اللہ تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر چلنے والا بنا، قرآن کے مطابق چلنے والا بنا، جس مقصد سے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، اے اللہ میرے اوپر شیطان سوار ہو چکا تھا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میں دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ جھوٹ نہیں کروں گا، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، دوبارہ دھوکہ نہیں دوں گا، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور گناہوں پر ندامت کرتا ہے
اگر بندہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ کر دے، سمندر جتنا بڑا سمندر ہے اتنے گناہ اس بندے کے ہو جائیں، گناہوں پر گناہ کرتا ہوا چلا جائے، لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھائی اب تک اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارا ہوں، اب مجھے چاہیے کہ میرا وقت قریب ہے، میں روزانہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اللہ کے قریب ہوتا ہوا جا رہا ہوں، اب مجھے چاہیے کہ میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، بقیہ زندگی اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ یہ ارادہ کرتا ہے، حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی چاہے سمندر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنا بڑا اللہ کا مہربانی ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے، کتنا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی عیاشی میں، اپنے خواہشات کے پیچھے، اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری ہی ناکامی ہے، اللہ کا کوئی نہیں بگڑے گا، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ بہت سارے موقع دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ تمام مہینے اللہ کے نزدیک بابرکت والے مہینے۔ اس مہینوں میں اللہ یہ موقع دیتے ہیں کہ میرے بندے اب سچی پکی توبہ کر میرے قریب ہو جائیں۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ اہمیت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت عاشورے کا دن رکھا ہے، یہ عاشورے کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ اس روزے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید کہ میرا بندہ عاشورے کا روزہ رکھ کر اس کے اندر تقویٰ آ جائے، اس کے اندر میرا خوف آ جائے، اس کے اندر میرا ڈر آ جائے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں پر ندامت کر لے اور آگے کی جو زندگی ہے وہ صحیح معنی میں زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ یہ موقع لاتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو نظام دنیا کا بنائے ہیں، 12 مہینوں کا جو نظام بنائے ہیں، اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی اور کا نظام نہیں ہے۔ ہر مہینہ، ہر دن، ہر سیکنڈ اللہ کا بنایا ہوا دن ہے۔ اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں یہ 12 مہینے جو میں بنایا ہوں، میں خود بنایا ہوں، لیکن 12 مہینوں کے اندر کچھ ایسے مہینے ہیں جو برکت والے ہیں، جو مقدس ہیں، جو مکرم ہیں، جو عزت والے ہیں، جو حرمت والے ہیں۔ اللہ یہ مہینوں کو لا کر بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ کاش شاید کہ میرے بندے ان مہینوں کے اندر میرے قریب ہو جائیں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تقوی کے ساتھ چلے، اللہ کے خوف کے ساتھ چلے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بتائے، اس میں محرم کا بھی مہینہ ہے۔ یہ محرم کے مہینے کے اندر بہت ساری کارگزاریاں اور بہت سارے واقعات اللہ نے اس محرم کے مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کو محرم کے مقدس مہینے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے جو دوری ملی اور جو فرعون کو شکست کرنے کا جو سامنا کرنا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کامیابی ملی وہ عاشورے کے دن کا، محرم کے دن، عاشورے کے دن حضرت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمائی، جو آج ہم حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیاں کیا تھی؟ وہ کیوں شہید ہوئے؟ وہ کیوں اللہ کے نام پر اپنے سر کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا؟ وہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ اعلان کلمت اللہ تھا، دین کی حفاظت تھی، دین کو بلند کرنا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنی زندگی میں عمل کرنا تھا، اور آگے آنے والے لوگوں کو بتلانا تھا کہ جب اللہ کا حکم سامنے توڑتا ہوا نظر آئے اور شریعت ہمارے سامنے نکلتی ہوئی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اپنے گردنوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اور ان کی شریعت کی محبت میں، دین کے تحفظ کے لیے، دین کو کامیابی دلانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو شہید کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں، ان کو اموات نہیں کہتے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ کہ دین کی حفاظت تھی، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے انسانوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ صرف ہم عاشورے کا روزہ رکھ کر اور امام حسن اور امام حسین کے واقعات کو سن کر، یہ کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہر سال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے کیا قربانی دی، اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے کیا قربانی دی ہے، اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال میں لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم الحرام کا یہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو 30 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس کے ایک سال کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ عاشورے کا دن کل بروز ہفتہ ہے، ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سب کے سب روزہ رکھیں۔ اگر یہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر رہے ہیں تو اس سے بڑا آفر، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود یہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہود بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر میری زندگی اللہ باقی رکھے گا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے گا تو میں عاشورے کے 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اگر 9 محرم کو رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی
تو چاہیے کہ 10 محرم اور 11 محرم کے 2 روزے رکھنا ہمارے لیے ثواب سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ بہت اہمیت کے ساتھ، بہت فضیلت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، فرضیت کے برابر رکھتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کی روزے کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھو، اور عاشورے کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اس میں ایک نکتے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، روزہ تو ثواب ہے، روزہ رکھنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ میرے امتی یہودیوں کی مشابہت اختیار کریں۔ روزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو ہماری زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے ایسے ہم کام کر رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار ہو رہی ہے۔ جب روزے کے سلسلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، تو کیا ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے لباس سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رہن سہن سے، کیا ہمارے زندگی کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت نظر آئے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا ہماری سفارش کرنا پسند کریں گے؟ جبکہ نیک اعمال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارا لباس یہودیوں کی طرح ہے، ہمارا چہرہ یہود و نصارہ کی طرح ہے، ہماری شادیاں یہود و نصارہ کی طرح ہو رہی ہیں، ہمارا گھر کا ماحول یہود و نصارہ کی طرح ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا اکثر طبقہ، اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس طور طریقے کو دیکھ کر خوش ہوئیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا لباس بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، ہمارے اخلاق بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، ہمارے معاملات بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، ہمارے گھر کا ماحول بھی صحابہ جیسے ماحول ہو، ہمارا لین دین بھی صحابہ جیسا ہو، ہمارے اخلاق بھی صحابہ جیسے ہو، ہماری بچوں کی زندگیاں بھی صحابہ جیسی ہو، تب جا کر ہماری زندگیاں دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس آدمی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا لباس پہنتا ہے، اس جیسا چلنے کو پسند کرتا ہے، اس جیسے کھانے کو پسند کرتا ہے، اس جیسے کاروبار کو پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی لیے ہماری زندگیاں صحابہ جیسی ہو، ہمارا وقت جو گزرتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ ہماری زندگیاں ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی نیا سال منا رہا ہے،
کوئی آدمی برتھ ڈے منا رہا ہے، کوئی آدمی سالگرہ منا رہا ہے، کوئی آدمی جنم دن منا رہا ہے، حالانکہ آدمی اپنی موت کے قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے، آدمی کو یہ محسوس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، بلکہ وقت مقررہ پر موت کے فرشتے آئیں گے، اس آدمی کی جان کو لے کر اللہ کے پاس پیش کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کل عاشورے کا دن ہے، کثرت سے پورے تمام ساتھی اور اپنے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، سب کے سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سب کے سب روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ جو آج روزہ ہے 9 محرم کا وہ ایک روزہ ہو گیا، اور کل کا ایک روزہ عاشورے کا 2 روزے ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی آج کا روزہ نہیں رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ جمعہ کا روزہ بھی رکھے اور ہفتے کا روزہ بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور محرم الحرام کا جو مقدس مہینہ چل رہا ہے اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت